تو یہ قربانی جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں رہتے تھے، اور وہ ایک نبی تھے، ایک سندیشتہ تھے، ایک پیغمبر تھے، اور وہ جو تھے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں قرآن میں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، کہ اور جب تمہارے رب نے ابراہیم کو آزمایا کچھ کلمہ سے، کچھ باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے اس کو پورا کیا، انہوں نے اس کو اس ٹیسٹ میں وہ پاس ہوئے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جب سب چیز جانتے ہی ہے، جب اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، تو ان کو یہ کیا ضروری پڑ گیا کہ وہ آزمائے لوگوں کو؟ اس طرح کے ویڈیوز ہے یوٹیوب کے اوپر، اور جو سوال کرنے والے وہ یہ سوال کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم لوگ کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ سب چیز جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں تاکہ جو انسان ہے جس کو وہ آزما رہے ہیں وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو کر کے وہ اس لائق بنے جس پوزیشن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو پریپیئر کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ جب ٹیسٹ دیتے ہیں، جب بورڈز کے ایگزام دیتے ہیں، یا MBBS کا ایگزام ہوتا ہے، یا انجینئرنگ کا ایگزام ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ جو انسان ہے وہ پریپیئر ہو سکے MBBS کے لیے یا انجینئرنگ کے لیے، یا اسی طرح اپنی زندگی میں آگے پڑھائی کو پڑھنے کے لیے بورڈز کا ایگزام دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو ٹیسٹ کرتے آزماتے ہیں تو وہ اس کے اوپر وہ جو چیز، جو ٹائٹل یا جو انعام یا جو اس کے مقام کے لیے اس کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اس آیت میں جو سورہ بقرہ کی ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 123، تو اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، پھر جب وہ آزمائش میں پاس ہو گئے تو ہم نے کیا کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے کہا کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنائیں گے، ایک لیڈر بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لیڈر کب بنایا؟ جب انہوں نے آزمائش میں پاس ہوئے، وہ آزمائش میں جب پاس ہوئے تب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک امام بنایا، ایک یہ قربانی بھی ہے انہی کی ایک آزمائش، ان کی پوری زندگی ایک آزمائش کی، بہت ساری آزمائش ہوئی ان کی زندگی میں، شروع سے لے کر کے وہ جب پیدا ہوتے ہیں، جس گھر میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اس گھر میں ان کے باپ جو ہوتے ہیں وہ خود بت کو بنانے والے ہوتے ہیں، آئیڈلس، مورتی کو بنانے والے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی وہ پوجا بھی کرتے ہیں۔ ان کے باپ سے ان کے والد سے ان کی جھگڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو گھر سے بھی نکال دیا جاتا ہے، ان کے لوگوں سے ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے وہ جہاں رہتے ہیں وہاں سے ان کو نکال دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کو آگ میں ڈالنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری آزمائشیں ہوئی ان کے ساتھ، اور وہ سب میں پاس ہوتے گئے، یہاں تک کہ جب وہ ان کو ایک بیٹا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیے گا، قرآن کی تفسیر کی کتاب، تو اس میں آتا ہے کہ 86 سال کی عمر میں جب ان کو بیٹا ہوتا ہے، اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب وہ بیٹا بڑا ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب آپ کو اتنے زیادہ عمر میں جب آپ کو بیٹا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو جب بچے نہیں ہوتے تو وہ بہت سے ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کسی بھی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بچہ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو 86 ایئرس میں جب بیٹے ہوتے ہیں تو، اور جب وہ بیٹا بڑا ہو جاتا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے قرآن، اگر آپ پڑھیے گا سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 سے 109، وہاں پر آپ پڑھیے گا تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ بیٹا بڑا ہو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سپنے میں دکھاتے ہیں کہ آپ کو اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، آپ اپنے مطلب وہ سپنے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں۔ اب جو نبی ہوتے ہیں، جو سندیشتہ ہوتے ہیں، جو پروفٹس ہوتے ہیں، ان کا جو سپنا ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے، وہ بھی ریولیشن ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا پیغام ہوتا ہے ان کے لیے۔ تو جب وہ سپنا میں یہ چیز دیکھتے ہیں تو پھر وہ اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سپنا دیکھ رہا ہوں۔ تو ان کے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک نبی ہوتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی نبی ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ حکم آیا اللہ تعالیٰ کا تو یہ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں، آزما رہے ہیں کہ کیا آپ کو اگر ہم دکھا رہے سپنے میں کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے، تو کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟
بہت بار کیونکہ ہم لوگ جب ہم ایز اے مسلمان جو ہوتے ہیں، جو بولتے ہیں کہ ہم سارے اللہ کے ساری باتوں کو مانتے ہیں، تو بہت بار ان کے لائف میں بھی اس طرح کی آزمائش آتی ہے. کبھی کوئی چیز کے بارے میں، کبھی آپ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ آپ کو کچھ فائدہ کا سامان، آپ کو یہ بزنس پریفر کرنا، بزنس دیکھنا ہے، یا آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام کو دیکھ رہے یا نہیں دیکھ رہے. کبھی آپ کو چننا ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے بچوں کی بات کو مان کر کے غلط چیز کرنے دیں گے ان کو، یا آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مان رہے ہیں. کبھی آپ کو چننا ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے ماں باپ جو کہ غلط کر رہے ہیں، جو کہ غلط فیصلہ سنا رہے ہیں، کیا آپ اس بات کو مانیے گا یا آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مانیے گا. تو یہ آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام پر بھی، اور یہ آزمائش تھی اسماعیل علیہ السلام جو کہ ان کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں بھی وہ بھی ایک طرح سے آزمائے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. اسی سورہ صافات سورہ نمبر 37 اس میں آپ پڑھیے گا آیت نمبر 100 کے آگے، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو جب وہ لوگ دونوں ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں، جب وہ دونوں مان جاتے ہیں، تو پھر وہ آگے بڑھتے ہیں. اور یہ سارے اگر آپ تفسیر کی کتابیں کو پڑھیے گا تو اس میں آگے ملتا ہے آپ کو. تو وہ جا رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے، اور راستے میں شیطان ان کو ملتا ہے جو کہ ان کو پھر سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. شیطان ہمیشہ ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں شیطان آپ کو بہکاتا ہے. شیطان آپ کو وسوسے ڈالتا ہے آپ کے لائف میں، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو نہیں مانیں. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب جا رہے ہوتے ہیں تو شیطان آتا ہے، اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام ان کو کنکڑیاں مارتے ہیں شیطان کو بھگانے کے لیے. تو اسی عمل، وہ جو چیز وہ کرتے ابراہیم علیہ السلام، کنکڑیاں مارتے شیطان کو، اسی کو دیکھ کر کے ہم لوگ آج جو حاجی عرفات میں جاتے ہیں، جو حج کرنے جاتے ہیں، وہ کنکڑیاں مارتے شیطان کو. بہت سارے لوگ اس پہ بھی سوال کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کا میں نے پوسٹ دیکھا، بہت سارے ایتھیسٹ بھائی بھی ہمارے، وہ لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ دیکھو کنکڑیاں مار رہے ہیں، یہ کس طرح کا لاجک ہے. تو یہ لاجک، کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کو کمیموریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ وہ چیز کرتے ہیں، ہم لوگ اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے. جب انہوں نے اس کنکڑی کو مارا، ابھی ہم لوگ کنکڑی کو مار رہے تو وہ شیطان کو نہیں مار رہے، بلکہ ان کی اس چیز کو، وہ چیز ہم لوگ، وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جب کیا اس چیز کو، اسی چیز کو ہم لوگ کو بھی اپنے لائف میں یاد رکھنا ہے. بہت بار ہم لوگ وہ چیز کو کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ کو لائف میں، ہم لوگ انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، کیونکہ اس دن ہم لوگ آزاد تو نہیں ہو رہے ہم لوگ برٹشر سے، لیکن ہم لوگ اس کو کمیموریٹ کرتے ہیں، ہم لوگ اس کو مناتے ہیں، ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ یاد رکھیں اپنے اسٹرگل کو، اپنے سنگھرش کو، ہم لوگوں نے جو محنت کیا برٹشرز کو بھگانے کے لیے اس زمین سے، انڈیا سے، اس کو ہم لوگ یاد رکھیں. اسی کے لیے ہم لوگ اس کو مناتے ہیں. اسی طرح کنکڑیاں اس لیے مانتے ہیں تاکہ ہم لوگ یاد رکھیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان شیطان کو وہاں پر بھگایا اور اللہ کے پیغام کے لیے آگے بڑھے، اللہ کے کام کے لیے آگے بڑھے، ہم لوگوں کو بھی اسی طرح اپنی زندگی میں کرنا ہے. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں آگے اور اپنے بچے کو پیشانی کے بل لیٹا دیتے ہیں. یہ سورہ، اسی میں آپ پڑھیے گا سورہ صافات سورہ نمبر 37 اس میں لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد جب وہ ان کو ذبح کرنے ہی والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جگہ پر ایک دمبا لا کر کے وہاں پر ریپلیس کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ندا آتی ہے، فَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ تم نے اپنی سپنے کو تم نے آج سچ کر کے دکھایا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش پوری ہوتی ہے، اور وہ اپنے آزمائش میں اللہ تعالیٰ، اپنے ٹیسٹ میں وہ پاس ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبہ کو بلند کرتے ہیں. اور اسی کے اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں، جو وہ اپنے بچے کو بھی قربان کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، اسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے مسلمان جو ہوتے ہیں وہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں، سیکریفائس کرتے ہیں. اب دعویٰ میں ہم لوگ کو اس سے کیا لیسن ملتا ہے؟ اس چیز سے دعویٰ میں ہم لوگ کو سب سے پہلا، کوئی بھی کام ہو، دعوت ہو یا اور بھی کوئی کام ہو آپ کو لائف میں، تو سب سے پہلا جو چیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے اندر کا ڈیزائر، آپ کے اندر کا پیشن، آپ کے اندر کی خواہش کتنی اس کام کے لیے. اگر آپ کے اندر ڈیزائر ہے، آپ کے اندر اس چیز کی خواہش ہے، تو آپ بہت ہی آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ کے اندر وہ خواہش نہیں ہے، آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، تو پھر آپ کہیں بھی نہیں بڑھ سکتے. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں دعوت ٹریننگ پروگرام کرنا ہے، ہم کو دعوت سیکھنا ہے، ہم کو یہ کرنا ہے، ہم کو وہ کرنا ہے. بہت سارے لوگوں سے کوشچنس آتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے میں خود ملا ہوں جن کو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کو دعوت کرنا ہے،
لیکن ہم کہاں تک دعوت کر سکیں گے یہی آپ کا سیکریفائس بتائے گا، یہی آپ کا جذبہ بتائے گا، یہی آپ کا پیشن بتائے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر ٹیسٹ کے بعد، ہر آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے درجے کو بلند کر رہے ہوتے ہیں. ہر آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اونچا مقام دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزمائش رکھتے ہیں. اللہ جس نے زندگی اور موت بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے. سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2. یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور بل ضرور آزمائیں گے. اور جب اس آزمائش میں سب سے پہلا لیسن، سب سے پہلی چیز جو ہم کو دعوت میں سیکھنا ہوتا وہ یہی ہے کہ ہم کو اپنی نیت جو ہو جائے، اپنا انٹینشن اور اپنے ڈیزائر کو اپنے ہائی رکھنا ہے، اپنے پیشن کو. دعوت کے لیے ہم لوگوں کو قربانیوں کے لیے بھی آگے بڑھنا ہوگا. ایسا نہیں کہ بس ہم کہہ رہے ہیں اپنے زبان سے کہ ہم کو دعوت کرنا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے سیکریفائس کا تو ہم کہتے ہیں ہم دوسرے چیز کو چن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دیجئے اگر وہ تمہارے باپ ہو یا تمہارے بیٹے ہو یا تمہارے بھائی ہو یا تمہارے بیوی یا شوہر ہو یا تمہارے رشتہ دار ہو. اللہ تعالیٰ 8 چیزوں کا نام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بیوی یا شوہر، تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا یا جو مال تم نے جمع کر کے رکھا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا یا جو بزنس جس میں تم کو کمی کی ڈر ہے، جو تجارت تم کرتے ہو جس میں تمہیں ڈر ہے کہ وہ کم نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا یا جو ایئر کنڈیشن روم میں یا جو تم بہترین گدے والے کمرے میں تم سوتے ہو، جس پلنگ پہ تم سوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ 8 چیزوں سے اگر تم کو زیادہ محبت ہے، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے زیادہ، اس کے رسول سے زیادہ اور اس کے راستے میں جد و جہد جہاد کرنے سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتربصوا، یو ویٹ. یہیں پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے آپ کس چیز کو چنتے ہیں. یہی سب سے پہلا لیسن جو مجھ کو آج دینا ہے آپ لوگوں کو، کہ ہم لوگوں کو اپنے نیت کو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل جو ہوتا ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے. اور آپ کا ڈیزائر، آپ کی خواہش، آپ کا پیشن، آپ کتنے پیشنیٹ ہے دعوت کے لیے، آپ کتنے ڈیزائرس ہے، آپ کتنے خواہش رکھتے ہیں دعوت کے لیے، یہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کہاں تک دعوت کیجیے گا. شیخ احمد دیدات کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. شیخ احمد دیدات جن سے میں خود انسپائرڈ ہوں دعویٰ کے فیلڈ میں. تو شیخ احمد دیدات 1960 سے آلموسٹ 50 سے ہی وہ دعویٰ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. 60s 70s 80s 86 جب آتا ہے تب جا کر کے لوگ ان کو جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر لوگ پورے کے پورے دنیا میں لوگ ان کو جاننا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ کام شروع کرتے ہیں 1950s یا 60s سے لگ بھگ شروع کرتے ہیں. انہوں نے کنٹینیوس کام کیا، انہوں نے کبھی بھی ہار نہیں مانا، انہوں نے کنٹینیوس دعویٰ کے لیے آگے وہ کام کرتے رہے. یہ نہیں بولا کبھی کہ ہمارے پاس جب اتنے بڑے سورس ہوں گے تب ہم دعوت کا کام کریں گے، یا ہمارے پاس یہ ہوگا تب ہم دعوت کریں گے، یا ہمارے پاس وہ ہوگا تب ہم دعوت کریں گے. جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، جتنا بھی آپ کے پاس ریسورس ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے قیامت کے دن کہ آپ نے یہ ایسا کیوں نہیں کیا، آپ نے اتنا بڑا سب پوری دنیا میں اتنا لوگوں تک دعوت کیوں نہیں پہنچایا. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس جتنی استطاعت تھی، جتنی آپ کے پاس قوت تھی، جتنا آپ کے پاس ریسورس تھا، جتنے قوت آپ کے پاس ہے، جتنا آپ پہنچا سکتے لوگوں تک، کیا آپ نے اس تک اسلام کو پہنچایا؟ اگر آپ نے پہنچایا تو وہاں پر آپ ان کا جواب دے سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر ہم لوگوں کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے میں مشکل ہو سکتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر پیشن ہو، آپ کے اندر ڈیزائر ہو. جس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے راستے میں جب ان کے یہ آیا کہ ان کو بیٹے کو بھی قربان کرنے کا حکم آتا ہے، جب وہ سپنے میں دیکھتے ہیں تو وہ ایون اس کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے کہ وہ میرا بیٹا ہے. آج کے دور میں کوئی بھی اپنے بیٹا کو یا اپنے گھر والے چھوٹے سے چھوٹے چیز میں اگر آپ کے بچے ہوتے ہیں اور وہ کوئی چیز بولتے جو اسلام کے خلاف ہو، آپ فوراً اس کا سپورٹ کر دیتے ہیں. یا آپ کے باپ ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو یہ کرنا ہے، ہم کو نہیں ٹی وی دیکھنا یا ہم کو گانا سننا ہے، تو آپ بول دیتے کہ نہیں ٹھیک ہے بچے ہیں کیا رہنے دو.
تو یہاں پر آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس کو چوز کرتے ہیں. کیا آپ ابراہیم علیہ السلام کے جیسے جس طرح وہ اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے, کیا آپ وہ کریے گا؟ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ دعویٰ میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہر چیز پہ کو پریفرنس دیں گے اور اس کے بعد ہم دعویٰ کو سب سے نیچے رکھیں گے اور پھر ہم اچھا دعویٰ کر سکتے ہیں, تو پھر سے آپ یہ اپنے سوچ کو آپ کو پھر سے ایک بار پھر سے بدلنا ہوگا. کیونکہ جب تک آپ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ آپ نیکی تک تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرتے. تو ہر کوئی کے پاس پسندیدہ چیزیں ہوتی ہے, جو ہر کسی کے پاس ہو سکتا ہے اس کا کپڑا بہت زیادہ پسندیدہ ہو, کسی کے پاس ہو سکتا ہے اس کا پیسہ بہت زیادہ پسندیدہ ہو, کسی کے کوئی چیزیں پسندیدہ ہوتی ہے. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر دعویٰ کا کتنا پیشن ہے, کتنا ڈیزائر ہے, جو کہ ہم کو آگے تک دعویٰ کے لیے لے جائے گا انشاءاللہ. اور اسی شیخ احمد دیدات کا جس طرح میں نے اگزامپل دیا, اور وہ یہ کہتے بھی ہے کہ وی ڈونٹ میک دائز بٹ وی اللہ چوزز دیم, کہ ہم دائز نہیں بناتے, ہم دعویٰ کرنے والے لوگوں کو ہم بنا نہیں سکتے, بلکہ اللہ ان کو چنتا ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, جب اللہ نے ان کو آزمایا اور جب وہ آزمائش میں پورے اترے تب اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما, تب ہم اب تم کو لوگوں کے لیے امام بنائیں گے. اسی طرح آپ کو بھی اللہ آزمائیں گے. جب آپ نے یہ نیت کیا کہ میں دعوت کروں گا, جب آپ یہ سوچتے کہ میں دعوت کے لیے آگے بڑھوں گا, تو اللہ بھی آپ کو آزمائیں گے کہ کیا تم اس کے لیے فٹ ہو کہ نہیں ہو. کیا جب تمہارے لیے آگے چل کر کے یہ تم کو ڈیسائیڈ کرنا ہوا کہ اس چیز میں اور دعویٰ میں مجھ کو چننا ہے, تو کیا تم دوسرے چیزوں کو چنیں گے یا تم دعویٰ کو چنتے ہو؟ کیا تم اپنے آرام کو چنتے ہو؟ کیا تم یہ چنتے ہو کہ نہیں مجھے آرام کرنا ہے, دعویٰ نہیں کرنا ہے, میں بہت تھک چکا ہوں, یا تم دعویٰ کو اور اللہ کے دین کے کام کو چنتے ہو؟ ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.